لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے, مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل, مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے, یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی. کیا ہے لبنان اور شام, یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے, بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا. بادیہ تو شام ہے, یہ شام کا صحرا, یہ سارا فلسطین, اسرائیل, لبنان اور جارڈن اور سیریا, یہ سب ایک ملک تھے. گریٹر سیریا, یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی, اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی, یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے, یہ انگریزوں کا, یہ فرانسیسیوں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق, اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً. جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی, شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں, یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا, ٹائگرس تک, ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس, تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے, دوآبا ہے نا, ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے, اس کے درمیان جو دوآبا ہے انتہائی زرخیز, وہ سارا ہمارے پاس ہو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں, صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے, ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی, ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی, ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس, مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے. حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, وہ تو ایک شے ہے. لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, حجاز جہاں قرآن نازل ہوا, اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, بائبل ہے, اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں, میں کیا کروں, میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا. عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی, اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا, خوشحالی ہوگی. بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی, خونریزی ختم ہو جائے گی, امن و امان ہوگا, خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا. یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام. اب اگلی بات, لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا, ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا. اس بات کو یہیں پر روکیے, اب اس بحث آگے چلے گی ہماری. اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا, کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط رہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, جو حشر لبنان کا ہو رہا, جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے. کیوں نہیں کر سکی دنیا, مسلم دنیا چپ, زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے. ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں, بعد ملیشیا میں, اور ریزولوشن پاس کر دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نو تھریٹ, کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشن سے ہے, اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے, وہ سیز فائر کرائیں. ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی ہے, ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے, کچل نہ دیا جائے, اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو. یہ تو دوسری بات ہے, حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے, دے آر سرپرائزڈ. یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے. اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ, جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے, جس کے پاس ٹینک نہیں ہے, جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے. ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے, چند ہزار فوجی ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کچھ بھی نہیں, نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ بھائی راکٹ سے یا کلاشنکوف سے, بس دو چیزیں. ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا ہے, 200 بمباریاں 200 بمباریاں, لیکن کھڑے. لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے, کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے, سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں, G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا, نہ 3 میں نہ 13 میں.
اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا، جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً جو سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، بڑھ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بڑھتا ہے تو مسلمان۔ صومالیہ میں کیا ہوا تھا، یہ صورت، آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے، کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ آپ ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا، کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم، ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں گا، میں نہیں کر سکتا۔ مانیں گے آپ دونوں باتوں کو؟ نہیں مان سکتے۔ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، اے اللہ تو قادر ہے علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عادل کرنے والا۔ پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال، اس کی سزا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ دیکھ لو نمونہ، ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبیاں دکھاؤ کہ دنیا میں ہے، نہیں بھائی وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے، تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پسر اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے، سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھی اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں، اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں۔ وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام، 2/3 کلام تو فارسی میں عام، تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے، اقبال لاہوری کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہا مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، show us a model of Islamic State. We are ready to accept it. The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر بیسڈ ہے۔
The Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ مولویوں کی حکومت ہے. اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ میں دکھا دو, ہم سب کے سب جو ہے لبیک کہیں. تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے, اتمام حجت ہو جائے گی, اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض. کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہ گار ہو. اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہ گار ہے, مجرم ہے. اور اگر کہیں ایک جگہ بھی سائنسیبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا, پھر دنیا لپکے گی اس کی طرف, دوڑے گی. اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے, آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں, خاک حرم پر اپنی جبین دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا, اور جبین جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور کیا ہو جائے گی. آخری شعر اس نظم کا ہے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ. یہ پورے اس روئے ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے, پہلے کسی ایک ملک میں کر دو, پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا. آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے. یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا. اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا. نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا, معدوم ہو چکا ہے. یہ لکیریں رہ جائیں گی, ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی, اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے, اور کہتے بھی ہیں, صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی. اچھا یہ سب ہو کر رہے گا. اب میں دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں, پہلے بھی بہت دفعہ سنائی. حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا, مولا کہلاتے ہیں. ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی روایت ہے یہ, اور یہ مسلم شریف میں ہے, کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا, ان اللہ یرفع ان اللہ زوالی الارض. اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا, لپیٹ دیا. فرائض و مشارقها و مغاربها, تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا. سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے مجھے. یہ ہونا ہے, ہو کر رہنا. یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے, یہ پیشن گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہو کر رہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی, حضرت مقداد ابن الاسود سے. میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا, نہ کوئی کمبل رہے گا, کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتے. یہ ہو کر رہے گا. یہ شروع نہیں ہے. اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے, سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل, اس میں اس کی احادیث جو ہیں تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہے. اب تیسری بات ہے, یہ اب جملہ معترضہ سمجھ لیجیے. ایک حسرت کے ساتھ, اب 14 اگست آیا چاہتا ہے, حسرت آمیز ہے, پاکستان اسی مقصد سے اور اسی نعرے سے حاصل کیا گیا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اٹس ڈیسٹنی, یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں, یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو امیہ کے, اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے, اور خلفاء کہلاتے تھے ترک, یہ خلفاء تو نہیں تھے, بادشاہ تھے. ملوکیت, اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس ملک مشیت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے, اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی, 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48, پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری, اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو. اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا
اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے، اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے۔ وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی، اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ نیتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی۔ میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں۔ ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی، یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں۔ دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے۔ 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالادستی پر اعلان نہیں ہوا۔ دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے ہماری آزمائش کے لیے آگ ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت اعزدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے۔ ہم پر سختیاں آئیں گی، یقیناً الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی سر سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خدا داد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خدا داد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں،
اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں. پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں. یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں. کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں. آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جج آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے. پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا. پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہے اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں. لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے. حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے. احرزہم اللہ من النار. وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا. اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے. اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکها ما ذوی علی منها، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور اس وعدے کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے. افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے، علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے. یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو. میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کا کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے. یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو 400 سال کی تجدیدی مسائی کے اثرات کی امین ہے. یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی،
چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم، یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وہیں یخذلکم، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے، واپس لے لے، سلب کر لے، ان یخذلکم، تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنے جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں، پولیٹیکل مفادات حاصل کریں۔ بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے، نفاق سے پاک کر دیا جائے۔ جیسے دعا ہے اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق، اسی طرح دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ملک کے دستور کو نفاق سے پاک کر دے۔ اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی، وہ ترامیم جس کا تقریباً وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، جس کے لیے 2 مرتبہ ایک محفل میں کہا تھا راجہ ظفر اللہ صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا ہاتھ ایسا تھا جس نے روک دیا ہے۔ یہی ہاتھ ہے جو آج ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں دھماکے بیک وقت کریں، اور ان دونوں دھماکوں کے بعد پھر چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری دشمن بن جائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو قوم انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہ سوچا کرتا تھا قوم مردہ ہے، بے حس ہو چکی ہے، دین سے عام طور پر بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ کیسے ہوگا؟ میں نے بارہا کہا، جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں، 400 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں، تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے۔ یہ تو مشیت عزتی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھنجھوڑی جائے۔ ایک دفعہ کا یہ جھنجھوڑا جانا انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سے دل اندر دور کر دے گا۔ آخر چینی کیا تھے؟ ایک 10 صدی پہلے کے چینی افریمی قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے اندر بھی چاہیے کہ اوپر راکھ ہے، اندر چنگاریاں ہیں، ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی ایٹمی دھماکے سے اس پورے عمل کا جو ہے آغاز ہو جائے گا، جس سے یہ سرزمین پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے، اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے۔ بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو، اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، بہرحال معاملہ ایک اچانک ہو گیا ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا۔ اگر کوئی تذبذب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے،